عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین گرامی السلام علیکم. آپ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ مبارک رمضان سے مخصوص پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں ہم آپ حضرات کے سامنے ماہ مبارک رمضان سے متعلق جتنے بھی احکام شرعی ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس فلم کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قسط نمبر 8 میں ہم نے مبطلات روزہ اور مفطرات روزہ کے بارے میں بیان کیا تھا اور اب ہم اس کو ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ حالت جنابت میں پر اذان صبح تک باقی رہ جانا. اگر کوئی شخص مجنب ہو جائے اور اذان صبح سے پہلے غسل نہ کرے تو اگر روزہ دار کا اگر کوئی شخص مجنب ہو جائے اور اذان صبح تک وہ بیدار نہ ہو سکے، غسل نہ کر سکے، یا پھر اس کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ تیمم کرے، وہ اذان صبح سے پہلے تیمم نہیں کر سکتا ہے، تو کچھ موارد میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. وہ جگہ جہاں روزہ باطل ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہو یا ماہ مبارک رمضان کی قضا روزے کے بارے میں رکھتا ہو تو اس جگہ پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر ماہ مبارک رمضان کے علاوہ اور ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ رکھتا ہو، مثلا نذر کیا ہو یا کوئی اور دوسری چیز، تو ویسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر روزے دار مجنب ہو جائے اور اسی طریقے سے ایک دن یا چند روز وہ روزہ رکھ لے اور اسے معلوم نہ ہو کہ وہ مجنب ہو گیا تھا اور اسی اثناء میں اس کے ایک دن یا 2 دن یا 3 دن یا کچھ دن جو ہے اس کے روزے کی حالت میں گزر جائے، بعد از 2 دن 3 دن کے بعد وہ متوجہ ہو جائے کہ میں فلاں روز مجنب ہو گیا تھا اور میں نے غسل نہیں کیا، تو اب اس کے سارے روزے باطل ہیں اور وہ پھر دوبارہ سے غسل کرے گا اور روزہ رکھے گا اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے گا. اگر کوئی شخص روزے دار روزے کی حالت میں دن میں سو جاتا ہے اور وہ مجنب ہو جا رہا ہے تو واجب نہیں ہے کہ مجنب ہونے کے بعد فوراً وہ اٹھے اور غسل کرے، بلکہ وہ غروب آفتاب سے پہلے، افطار کے وقت سے پہلے وہ غسل کرے، یہ اس کے اوپر واجب ہوگا. ایک دوسری بحث یہ ہے کہ اگر رات کو ایک شخص مجنب ہو جاتا ہے اور مجنب ہونے کے بعد اگر کوئی شخص رات کے وقت مجنب ہوتا ہے اور اسے اتنا یقین ہے کہ وہ صبح اذان سے پہلے وہ بیدار ہو جائے گا، اٹھ جائے گا، تو وہ سو سکتا ہے. لیکن اگر ایک شخص مجنب ہوا اور اس کو یقین ہے کہ وہ بیدار نہیں ہو پائے گا تو ویسی صورت میں اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ سوئے، بلکہ وہ غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد سوئے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.